میرے دوستو، جب انسان کو نظر آئے کہ مریض پر اب موت کے اثرات اور علامات شروع ہو چکی ہیں، علامات میں سے چند علامتیں یہ ہیں کہ اس کی ناک ٹیڑھی ہونی شروع ہو جائے اور اس کی آنکھیں پتھرانا شروع ہو جائیں، اس کے جسم کے اعضاء بالخصوص پاؤں ڈھیلے پڑ جائیں، اس کی نبض وہ آہستہ آہستہ بیٹھنی شروع ہو جائے، تو سمجھ لیں کہ اب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت میرے اور آپ کے محبوب نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تم اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تلقین کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تم مردے کے پاس بیٹھ کر، مردے سے مراد وہ آدمی جو ابھی قریب میں فوت ہو جائے، جس کے اوپر موت کے علامات شروع ہو گئیں، مرض الموت، کہ تم اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، کیونکہ میرے دوستو سب سے سخت ترین کیفیت وہ موت کی ہوتی۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ گیا موت کا وہ سکتہ جو آنا تھا، جو حق ہے وہ موت کا آ چکا۔ یہ وہ سکتہ ہے موت کا جس سے تم بدکتے تھے، بھاگتے تھے، یہ موت کا دبوچنا یہ برحق ہے۔ بلکہ حضرت عمر بن عاص ایک صحابی ہیں، بڑے پائے کے صحابی ہیں، فاتح مصر کہا جاتا ہے، کہا کرتے تھے کہ کاش کوئی عقل مند آدمی فوت ہو اور میں اس کے قریب ہوں، میں اس سے پوچھوں کہ بتا موت کے آنے کی سختی کیسی ہوتی۔ جب خود فوت ہونے کا وقت آیا تو بیٹا کہنے لگا، حضرت آج تو وہ عقل مند انسان آپ ہی ہیں، آپ ہی بتا دیں کہ موت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگے، کیا بتاؤں بیٹے، ایسے لگتا ہے جیسے سوئی کے باریک ناکے کے اندر سے میں سانس لے رہا ہوں، اور یوں لگتا ہے جیسے میرے جسم میں کپڑا ڈال کے پاؤں سے لے کر سر تک کھینچا جا رہا ہے۔ یہ موت کی کیفیت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کو جتنی تکلیفیں آئیں وہ ساری ایک طرف رکھ دی جائیں، ایک موت کی تکلیف ایک طرف۔ اس وقت اگر کسی کو یہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے وہ آگے سے انکار کر دے، میں نہیں پڑھتا۔ اسی لیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر، اس کے پاس پڑھتا رہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کلمہ سن کر یہ آدمی اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گئے، اور کلمہ جس کی زبان سے جاری ہو گیا، میرے اور آپ کے محبوب کا ارشاد ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، جس کی آخری گفتگو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو جائے، یہ تو جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مشکل گھڑیوں میں کلمہ نصیب فرمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھو۔ اگر میرے دوستو وہ کلمہ نہ بھی پڑھ سکا تو کم از کم جو کلمے کا مفہوم ہے، اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کی طرف اس کا دماغ چلا جائے، اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا۔ کیونکہ بہت سے بیچارے ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں، قومے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ان کو ہوش و حواس ہی نہیں آتی، ان کو موقع ہی نہیں ملتا کلمہ پڑھنے کا، تو ایسی حالت میں وہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، سن اور سمجھ تو رہے ہوتے ہیں، بولنے کی حرکت نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور ایک نکتے کی بات یاد رکھے، اگر کسی آدمی نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا آپ کے کہنے پر، ابھی اس کو موت نہیں آئی، اس سے کوئی اور دنیاوی بات نہ کرے۔ ہوتا پتہ کیا ہے، اب جب فوت ہونے کا وقت آیا، کلمہ بھی پڑھا دیا،
ادھر اس کے بچے کو، دیکھ یہ تیرا کتنا خوبصورت بیٹا ہے، دیکھ یہ تیری بیوی ہے، دیکھ یہ تیرے ماں باپ ہے، یہ تیرا کاروبار، تیرا بزنس ہے، ابا جی بتا دیں جاتے جاتے فلانی زمین کس کو دینی ہے، فلاں پیسے کس کو دینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے پاس جب انسان کے جانے کا وقت آئے تو اس کے پاس بیٹھ کر بھلائی کی باتیں کرو، اس لیے کہ تمہاری اس وقت کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور ہم اس وقت دنیا داری کی چیزوں کے اندر اس کو الجھا دیتے ہیں، بیچارے کی اللہ کی طرف توجہ جانے کی بجائے پھر دنیا داری کی طرف آ جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کلمہ پڑھ لیا آخری وقت میں، وہ پاس والا کوئی زیادہ ہی بزرگ آدمی تھا، وہ پھر کہنے لگا لا الہ الا اللہ، پھر کہہ رہا، ان کا بس کر ایک دفعہ پڑھ لیے، اب کافی۔ یہ نہیں ہے کہ لگاتار 100 دفعہ تسبیح کرے گا تو تب جا کے اس کا آخری کلمہ ثابت ہوگا۔ آخری کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد بندہ کسی دنیاوی چیز میں مشغول نہ ہو، اب خاموش ہو جائے، اب کلمہ پڑھ لیا بس، کہ یہ ثبوت ہے اس بات کا، یا اللہ کلمے پہ جیا ہوں، آج کلمے پہ ہی تیرے پاس آ رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب نے ایک بات یہاں اور ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اقرؤوا یاسین علی موتاکم، تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھو، کہ جو آدمی مرض الموت میں ہو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کے نکلنے میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ یاسین کا فائدہ۔ اور بعض علماء نے کہا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ سورۃ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، ان قرآن کا دل سنایا جاتا ہے تاکہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔